میں نے عرض کیا اے شہزادے آپ مجھے نہ روکے، کیونکہ آپ کی جو شان ابو ہریرہ جانتا ہے، اگر پورے لوگ جان جائے تو آپ کو زمین پر قدم نہ رکھنے تھے، کندھوں پر اٹھا کر پھرتے تھے، آپ کی شان اتنی بلند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز عصر پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لائے، حضرت علی کی ساتھ میں دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا کھیلنا بھی کیا کھیلنا تھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں کی کشتی ملاحظہ فرما رہے ہیں، دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کشتی ملاحظہ فرما رہے ہیں، پیچھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہیں۔ اچانک حضور علیہ السلام فرمانے لگے اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ کو تعجب ہوا اور عرض کرنے لگے بابا جان آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں، چھوٹے کو پکڑ لو۔ حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ ادھر سے جبریل بھی تو حسین سے کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑ لو۔ ان کا کھیل وہ کھیل ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر آئے، حضرت علی ساتھ میں ہیں، امام حسن کھیل رہے، پیار آ گیا، آپ نے ان کو گود میں اٹھایا، چوم لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور جھوم کر چلنے لگے اور کہنے لگے اے امام حسن تم حضور کی طرح دکھتے ہو، علی کی طرح نہیں دکھتے۔ جب حضرت علی نے یہ بات سنی آپ بھی مسکرا دیے۔ صحابہ کو پیار کتنا تھا حسن و حسین سے۔ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، جدھر امام حسین اشارہ کرتے حضور ادھر چلتے، امام حسین کبھی کہتے ادھر تو حضور ادھر جاتے، کبھی کہتے ادھر حضور ادھر جاتے۔ حضرت عمر فاروق کو پیار آ گیا اور پیار بھرے لہجے میں کہنے لگے واہ واہ اے پیارے شہزادے کیا سواری میسر آئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر سواری نہیں دیکھ، سواری دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھتے کتنا پیارا ہے، سوار بھی تو اتنا پیارا ہے، سوار بھی تو اتنا سوڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حسنین کریمین سے بڑا پیار کرتے اور یہ یاد رکھنا ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن حسنین کریمین کو بھی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا کہ جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو ان کے گھر کے دروازے پر پہرا اگر کسی نے دیا ہے تو وہ حسن و حسین ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے دشمن پیچھے سے گھر میں داخل ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا پڑا۔ حضرت علی کے چونکہ باپ ہے اور ایک باپ کو اپنے بچوں سے محبت کتنی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہر باپ لگا سکتا ہے، لیکن جب بھی حضرت علی اپنے بچوں کو دیکھتے، حسن و حسین کو دیکھتے تو پیار بھری نظر ڈالتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن سینے سے لے کر سر تک حضور کی طرح ہے، حسین سینے سے لے کر قدموں تک حضور کی طرح ہے۔ اتنا پیار صحابہ اتنا پیار کرتے، اور مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا کہ سارے صحابہ نے جو حسنین کریمین سے محبت کی، سب کی محبت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین سے محبت کی جو داستان تاریخ کے اوراق میں رقم کر دی ہے، زمانہ دشمنان معاویہ سر پٹک پٹک کر مر جائے لیکن ان کی اس محبت کی داستان کو تاریخ کے سنہرے صفحات سے مٹا نہیں سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن و حسین سے اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے کہ کبھی کوئی انہیں تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے حسنین کریمین کا اتنا خیال رکھا کہ کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے، پہلے انہیں کھلاتے پھر خود کھاتے۔ اور یہ بات یاد رکھنا جب بھی حسنین کریمین میں سے دونوں بھائیوں میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملنے جاتا، ملاقات کرنے جاتا، تو جیسے ہی امام حسن یا حسین کوئی بھی دونوں میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتے تو امیر معاویہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے مرحبا و اہلا بابن رسول اللہ، خوش آمدید ہے حضور کے پیارے شہزادے، اور پھر حکم دیتے ایک تخت لگایا جائے، پھر پہلے امام حسین کو بٹھاتے،
پھر خود بیٹھتے اور پھر ان سے بات چیت کرتے، محبت بھری باتیں کرتے، اور اس کے بعد میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کا وقت قریب آتا اور امام حسین جب کھڑے ہوتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 لاکھ درہم کا تحفہ امام حسین کو پیش کرتے، 3 لاکھ درہم کا تحفہ۔ یہی معاملہ وہ امام حسن کے ساتھ بھی کرتے۔ امام حسن و حسین کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفہ دینا اور امام حسن و حسین کا قبول کر لینا بتا رہا ہے ان کے درمیان محبتیں کتنی تھیں، پیار کتنا تھا۔ یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ صرف امام حسن و حسین کے چہرے پر تعریف نہیں کرتے، انہی کے چہرے پر ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے، اگر وہ موجود نہیں بھی ہیں تو لوگوں کے سامنے ان کے نسب کی تعریف کرتے، لوگوں کے سامنے ان کے فضائل بیان کرتے اور لوگوں کو بتاتے فی الوقت پوری دنیا میں حسن و حسین سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قریشی غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ قریشی تم مدینہ چلے جاؤ اور مسجد نبوی میں جانا، تم وہاں جب پہنچو گے ایک شخص تقریر کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو اور کچھ لوگ ان کے آس پاس ارد گرد ایسے ہماتن گوش ہو کر بیٹھے ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، اتنے سائلنٹ وہ ہو کر بالکل توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ اس شخص کی گفتگو سن رہے ہوں گے۔ جب مسجد نبوی میں تم اس کنڈیشن کی، اس کیفیت کی محفل دیکھو، سمجھ جانا وہی محفل حسین ہو رہی ہے، وہی محفل حسین، اور جو تقریر کرنے والے ہوں گے وہی امام حسین ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنین کریمین سے بڑا پیار کرتے۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے یزید کو بلایا اور ارشاد فرمایا اے یزید میرے بعد تخت خلافت پر تم بیٹھو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم تخت خلافت پر بیٹھ جاؤ اور کوئی بھی کام امام حسین کے مشورے کے بغیر مت کرنا، تم نے ہر کام میں امام حسین کا مشورہ لینا اور کوئی بھی چیز پہلے انہیں کھلانا پھر خود کھانا، پہلے کوئی بھی چیز انہیں پلانا پھر خود پینا، کوئی بھی چیز پہلے ان پر خرچ کرنا پھر خود پر خرچ کرنا۔ اور یہ یزید یہ بات یاد رکھنا کہ خلافت کا حق ہمارا نہیں ہے، خلافت کے حقدار حسین و حسین ہیں۔ جب امام حسین پورے کمال میں آ جائے تو پھر یہ خلافت تم نے ان کے حوالے کر دینا اور ان کی ابتدا میں کام کرنا۔ لیکن اب یزید کے دل میں تو چونکہ نفاق بھرا ہوا تھا، وہ اس وقت تو ہاں کرتا رہا، لیکن جب امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور یزید جب تخت نشی ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، ہر طرف اس نے حکم نامے بھجوا دی اور بیعت کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو آمادہ کیا۔ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ تم مدینہ کے لوگوں کی بیعت لو اور خاص طور پر امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان تینوں کی بیعت لو، انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دینا۔ یزید کو جب خط ملا یزید گھبرا گیا، اور گھبراتا بھی کیوں نہ، شیر خدا کے شیر کی بیعت دینا کوئی آسان کام تھا، وہ گھبرایا۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ یہ مروان بن حکم وہ شخص ہے جب یہ پیدا ہوا تو حضور نے فرمایا تھا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کہہ دیا ہو تو وہ کب صحیح رنگ دکھاتا۔ اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو یزید نے جو کہا ہے وہ فوراً کر گزرو، انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو، امام حسین کو ابھی بلاؤ اور ابھی ان کی بیعت دو۔ ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ اس وقت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر مسجد نبوی میں موجود تھے۔ قاصد گیا اور قاصد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید کا پیغام دیا۔ امام حسین چند جوانوں کے ساتھ اس کے دربار میں تشریف لائے، دروازے پر پہنچے تو ارشاد فرمایا اے ولید، اے میرے ساتھیوں، تم یہیں کھڑے رہنا، جب میری آواز بلند ہو یا میں بلاؤں تو اندر آنا، ورنہ یہیں پر رہنا۔ امام حسین اندر داخل ہوئے، ولید کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔
ولید نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر سنائی اور پھر یزید کا پورا خط پڑھ کر سنایا اور بیعت کے لیے آمادہ کیا۔ امام حسین نے فرمایا میرے جیسا آدمی ایسے چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، تمہیں اگر بیعت لینا ہے تو مجمع عام میں اعلان کرو، سارے لوگوں کو بلاؤ، اس کے ساتھ ہمیں بھی بلاؤ، ایسے چھپ کر میں بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، چلنے لگے، دروازے کی طرف چلتے 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 جا رہے ہیں۔ ادھر مروان ولید سے کہنے لگا اے ولید کیا کر رہے ہو تم؟ انہیں اگر آج جانے دو گے تو پھر قیامت تک ان کی بیعت نہیں لے سکتے، یا تو ابھی تم ان کی بیعت لو یا پھر انہیں قتل کرو۔ یہ آواز امام حسین کے کانوں میں پہنچ گئی۔ اب امام حسین نے جب اس آواز کو سنا تو باہر نہیں گئے، علی کا شیر انہیں قدموں کے بل پلٹا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے اے مروان تو جانتا نہیں ہے انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، مجھے قتل کرے گا، میں علی کا شہزادہ ہوں، حضور کا بیٹا ہوں، تو مجھے قتل کرے گا، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو فریبی ہے۔ جب امام حسین بول رہے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس نے حسینی جلال کو دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی، اس کا ایک حرف بھی باہر نہ آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے دربار سے باہر تشریف لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جانتے تھے کہ میں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، اب وہ میری جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، اب وہ مجھ کو چھوڑے گا نہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اسلام و مسلمین کو برباد کر دے۔ اور امام حسین یہ بات بھی جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر یزید میری بڑی قدر کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جانتے تھے کہ یزید میری بڑی قدر کرے گا، اور اگر میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں تو پھر وہ دنیا کا تمام مال لا کر میرے قدموں میں ڈال دے گا، لیکن پھر میری یہ بیعت کرنا، یہ میری سند، میری یہ بیعت کرنا اس کی حرام خوریوں کے لیے سند بن جائے گی، اور پھر وہ اسلام و مسلمین کے لیے ایسا فساد برپا کرے گا کہ پھر اس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جائے گا۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور پھر اپنے گھر والوں کو جا کر کہا کہ دیکھو ہمیں اب مدینہ چھوڑنا، اب ہم مدینہ میں رہ نہیں سکتے۔ حضرت پاک نے اللہم صلی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر گئے، تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ دیکھو اب ہمارا یہاں پر رہنا دشوار ہے، سارے لوگ مکہ شریف چلنے کی تیاری ہے، آج رات میں ہم لوگوں کو نکلنا ہے اور مکہ شریف جانا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یزید یہیں پر حملہ کرے گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے خون سے حرمت مدینہ پامال ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مدینہ چھوڑنا ہے جس مدینے میں آپ کی پوری قدرت کا حصہ گزرا ہے۔ امام حسین کو آج وہ مدینہ چھوڑنا ہے کہ جس مدینہ کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، جس میں مسجد نبوی بھی ہے، جس میں مزار مصطفیٰ بھی ہے، جس میں ان کی والدہ کی قبر بھی ہے، وہ مبارک مدینہ آپ کو چھوڑنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج وہ مدینہ چھوڑنا ہے جس مدینہ کو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا لا يقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، نبی کا انتقال اس جگہ ہوتا ہے جو جگہ ساری جگہوں میں سب سے زیادہ پیاری، سب سے زیادہ اچھی ہو۔ تو امام حسین حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مدینہ شریف میں ہوا تو سب سے زیادہ پیار حضور کو مدینہ سے تھا۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
وہ مدینہ چھوڑنا ہے جس مدینہ میں آپ پلے بڑھے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مدینہ چھوڑنا ہے جس مدینے کی مٹی کے بارے میں میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی ان فی غبارها شفاء من کل داء، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مدینہ چھوڑنا ہے جس مدینے میں مرنے کی تمنا حضرت عمر فاروق کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے جو اپنی راہ میں شہادت اور تیرے محبوب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور مسجد نبوی میں جب ذکر و اذکار سے فارغ ہو گئے کہ آپ اپنے نانا جان کے مزار اقدس میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روض انور میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام کے چہرے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نواسے کا آخری سلام ہے۔ ذرا آپ غور کرو مسلمانوں، جب امام حسین آخری وقت حضور علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوئے ہوں گے تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، اور جب نواسے نے آخری سلام کیا ہوگا تو مزار اقدس میں حضور کی کیفیت کیا ہوگی۔ آخری سلام کرنے نواسہ حاضر ہوا، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکا، سلام سید عالم، سلام سرور دیشا، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داما حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہے سخت کیا کیا یزیدی دور ہے، اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسہ آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، میرے اپنے قربا اے مجھے نازو نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب ایک قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لبے اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 60 ہجری میں مدینہ المنورہ سے رات ہی میں مکہ المکرمہ کے لیے نکل گئے۔ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچے، مکہ شریف میں آئے، چند روز ہی گزرے تھے کہ یزیدیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ یزیدیوں نے خط بھیجے، تقریباً 12,000 سے زائد خطوط یزیدیوں نے بھیجے تھے، کوفیوں نے بھیجے تھے، 12,000 سے زائد خطوط آ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خطوط آئے تو اکثر خطوط کا مضمون یہ تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے امام حسین، یزید یقیناً ظالم و جابر بادشاہ ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ کوفیوں کے اتنے خطوط آئے، ادھر بڑے بڑے صحابہ اکابر صحابہ آپ کو منع کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جب کسی قوم پر ظالم و جابر بادشاہ مسلط ہو جائے اور اس وقت اگر کوئی امام برحق موجود ہو تو جو امام برحق موجود ہوتا ہے اور قوم اگر اس کی بیعت کرنا چاہتی ہے تو اس امام پر لازم ہوتا ہے کہ اس قوم کی بیعت کرے اور اس ظالم و جابر سے بچائے۔ یہ اگر امام برحق اس قوم کی بیعت نہیں کرتا ہے تو پھر لازم یہ آئے گا کہ یہ امام برحق اس قوم کو اسی ظالم و جابر کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ مسئلہ بھی تھا، ادھر بڑے بڑے صحابہ منع کر رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ کا راستہ لیا،